لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال جل شأنه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. حضرات، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے بہا رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے اصحاب پر، جن کی انتھک جد و جہد کی بنیاد پر اللہ کی توفیق کے ساتھ اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا. حضرات، اس وقت ہم مسلمانوں کے اندر غفلت بہت زیادہ ہے. چند ایک واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک حساس موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں گا. غفلت و سرشاری کا یہ عالم ہے کہ لوگ اپنے ضروری اعمال تک کو نہیں سمجھ پاتے. مقصد حیات تک کو سمجھنے سے لوگ قاصر ہیں. دنیا میں ہماری بعثت کن اغراض و مقاصد کی بنیاد پر ہوئی ہے، انہیں سمجھنے سے لوگ کترا رہے ہیں. دنیا کی جاہ اور دنیا میں عزت و رفعت کی طلب اور چاہت نے انسان کو آخرت سے بالکل بے پرواہ کر دیا ہے. حضرات، یہ چند روزہ زندگی ہے. اس کے بعد ایک ایسی زندگی کی آمد ہونے والی ہے کہ جو زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہوگی. اگر آپ نے اچھائیوں میں اپنے شب و روز کو بسر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کی، رب العالمین کی منہیات سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، تو اس کے بعد کی جو ابدی اور سرمدی زندگی ہے وہ آپ کے لیے بہت مفید اور نفع بخش ہوگی، جس میں آپ کے لیے رفعت و بلندی کے باضابطہ خلات پہنائے جائیں گے، اور آپ خود اپنے سر کی نگاہوں سے دیکھ لیں گے کہ دنیا میں آپ نے جو مشقتیں جھیلی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جن مصائب و آلام کے آپ شکار بنائے گئے، اس کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کتنا خوبصورت انداز کا ہے، آپ خود محسوس کر لیں گے اور دیکھ لیں گے. یہ دنیاوی زندگی اگر بہت ہی فرحت و انبساط کے ساتھ بیت جائے اور آخرت کی زندگی تاریکیوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے تو اس میں کوئی کمال نہیں.
آپ کو کسی ملک کا منسٹر بنا دیا جائے، ذمہ دار بنا دیا جائے، پیسوں کے اوپر آپ کا سونا اور جاگنا، اٹھنا بیٹھنا سب ہو، آرام و راحت اور آسائش کے تمام سامان آپ کے پاس موجود ہوں، لیکن اگر اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، اس دنیا کو آپ اس صورت میں چھوڑ کر کے گئے کہ رب العالمین آپ سے بہت غضبناک تھا، رب العالمین کی آپ پر لعنتوں کا نزول ہوتا رہا ہے آپ کی زندگی میں، آپ کے گھناؤنے اعمال کی وجہ سے، سیاہ کارناموں کی بنیاد پر، تو یہ دنیا کی آرام، دنیا کی راحت، دنیا کی آسائش کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ دنیاوی زندگی اگر مشکلات میں گزر جائے اور آخرت کی زندگی ہمارے سامنے بالکل فوز و فلاح سے مزین ہو کر کے آ جائے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑا عقل مند شخص وہی ہے جو اس دنیا کی زندگی پر اتنی توجہ نہ دے جتنی توجہ آخرت کی زندگی پر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ توجہ آخرت پر ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، مسلمانوں میں سب سے افضل آدمی کون ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ کس کے پاس فضیلتیں زیادہ ہیں؟ اللہ کی نگاہوں میں محبوب سب سے زیادہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، احسنہم خلقا، مومنوں میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ سب سے زیادہ فضیلتوں کا مستحق ہے، سب سے زیادہ اللہ کا قریبی بندہ ہے۔ کون شخص، کون مسلمان؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں عقل مند شخص کون ہے؟ سب سے زیادہ ہوشیار آدمی کون ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم ذکرا للموت، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے، سب سے زیادہ موت کے بارے میں سوچے، اور آپ نے فرمایا موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری میں اپنے اوقات صرف کرے، اس سے زیادہ عقل مند اس دھرتی پر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج ہم مسلمانوں کے یہاں معیار بن چکا ہے، جو جتنا زیادہ کما لے، جتنا زیادہ بے وقوف لوگوں کو بنا لے، وہ اتنا ہی زیادہ ہنرمند ہے، عقل مند ہے، دانشور ہے۔ اور جو آخرت پر توجہ دنیا کے مقابلے میں زیادہ مرکوز رکھے، اس کو کہتے ہیں بے وقوف آدمی ہے، ہوشیار آدمی نہیں ہے، یہ ایسا بولا جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے جس کی توجہ پورے طور سے تو نہیں لیکن مناسب حد تک آخرت پر مرکوز ہو۔ دنیا پر بھی دھیان دینا ہے نا۔ دنیا، ایک شخص ہے، ایک نوجوان ابھی یہاں مسجد میں 2 روز پہلے آیا، اس کی طرف سے شکایتیں آئیں، اس کے گھر والوں نے بات کیا اور وہ خود بھی مل کر کے کہہ رہے ہیں یہاں شادی نہیں کروں گا، جنت میں کروں گا، کہہ رہا ہے جنت میں شادی کروں گا۔ وہ محنت بھی نہیں کرتا ہے، کام کاج کے لیے بھی نہیں جاتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، یہ کتاب پڑھنا وہ کتاب پڑھنا، یعنی جیسے جھولی جھنٹی لے کر کے لوگ ادھر ادھر غائب رہتے ہیں اسی طرح کا عمل۔ کہتا ہے جنت میں شادی کروں گا، یہ اس کے الفاظ ہیں، ممکن ہے موجود بھی ہو جہاں ہو۔ یہ حالت ہے۔ آخرت پر توجہ ہونی چاہیے بہت قوی انداز میں، لیکن دنیا پر بھی دھیان دینا، اس کو بھی لے کر کے چلنا ہے۔ بیوی کے حقوق بھی ہیں، ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کی توقعات آپ سے وابستہ ہیں، لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ کے ذریعہ ان کا بھلا ہو جائے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں امید میں جنہوں نے اپنا خون آپ کو پلایا ہے دودھ کی صورت و شکل میں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی پریشانیوں پر کڑھتے تھے اور آپ کے روشن مستقبل کے لیے دن رات دعائیں کرتے تھے، وہ لوگ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں ہے دین،
اس طرح کی بات نہیں ہے کتاب و سنت میں کہ بس ایک طرف ہو جاؤ، خلوت گوزی ہو جاؤ، رہبانیت کی راہ اختیار کر لو، چھوڑ دو سب کو، بیوی اور بچوں کو چھوڑ دو، نکاح اور شادی بیاہ۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے۔ شیطان ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ محسوس کیا میں نے کہا یا تو اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے یا کسی شیطان نے اس کے اوپر تسلط قائم کر لیا، اور ہے وہی بات۔ اور تحقیق کے بعد سمجھ میں آ گیا کہ ایسا مسئلہ شیطانی اثرات ہیں اس پر، اور وہ اسی طرح کی بہکی باتیں کرتا ہے، رات بھر مسجد میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دنیا کو بھی لے کے چلنا۔ ماں باپ کا تنہا چشم و چراغ ہے وہ، کوئی اور نہیں ہے آگے پیچھے۔ کئی ایک بہنیں اپنی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں، شادی کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد نہ کمانا ہے نہ محنت کرنا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے۔ دنیا پر بھی توجہ، آخرت پر بھی توجہ۔ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کماتے ہوئے یہ خیال پیش نظر رہے کہ اللہ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سید ولد آدم نے، اللہ کے محبوب نے، تمام انبیاء اعظام کے سردار نے ایک نسخہ بتایا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے، بیوی بچوں میں رہتے ہوئے، مسائل میں الجھ کر آخرت کو آدمی بھول جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، انسانی فطرت کے اندر یہ چیز داخل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر جایا کرو، قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت۔ قبروں یعنی ٹوٹی پھوٹی جو قبریں ہیں، وہ بڑے بڑے مہان لوگ جہاں سو رہے ہیں کہ جن کے ادنا اشارے پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے تھے، وہ لوگ کہ جب چلتے تھے تو راستوں پر سناٹے آ جاتے تھے، جن کے ادنا اشارے پر لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ ترقی اور تنزلی کے تعلق سے جو بہت قوی انداز کے فیصلے دنیا میں کرتے تھے، آج کہاں ہیں وہ؟ سوئے ہوئے ہیں، منو مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ کیا صورت ہے ان کی؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ کچھ نہیں بولا جا سکتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ مکہ و مدینہ کے درمیان جہاں آپ کی والدہ مدفون تھی، وہاں سے گزر ہوا۔ ممکن ہے اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی ہوئی ہو، والدہ کی قبر پر آئے، فبکا، آپ رو پڑے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور اس پر چیپٹر ہے جنازوں کا۔ جنازوں کے بیان میں قبر پر آئے اور رونے لگے، اور آپ کو روتا ہوا دیکھ کر بکا من حولہ، آپ کے آس پاس میں، آپ کے جلو میں جو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان چھڑکنے والے صحابہ تھے، وہ بھی رونے لگے، رو رہے ہیں۔ اور ثانیہ توقف کے بعد پیارے مصطفیٰ نے کہا استاذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی، میں نے ابھی رب قدوس سے اجازت مانگی کہ اللہ اپنی ماں کے لیے میں مغفرت اور رحمت کی دعا کروں، فلم یأذن لی، تو رب قدوس نے منع کر دیا۔ میں اپنی ماں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کروں، یہ سوال کیا میں نے، رب العالمین سے اجازت طلب کیا، فلم یأذن لی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا، اجازت نہیں دی۔ اور پھر آپ نے کچھ دیر کے بعد کہا ثم استأذنت ربی ان ازور قبر امی، پھر میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ رب قدوس ماں کی قبر کی زیارت کروں، فأذن لی، اللہ نے اجازت دے دی، اذن لی، اجازت دے دی۔ تو اے لوگوں،
فزوروا القبور، قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الموت، اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آپ حیرت ہوتی ہے آپ لوگوں کے اوپر، خود اپنی ذات پر، انہی ہاتھوں سے کتنے مردوں کو آپ نے زمین میں دفن کیا ہوگا، کتنے لوگوں کو آپ نے مٹی دی ہوگی، انہی آنکھوں سے کتنے خوفناک قسم کے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، انہی کندھوں پر کتنے جنازے آپ اٹھا کر کے قبرستان لے گئے ہوں گے، اور آپ کو افسوس نہیں ہوتا ہے، یہ خیال نہیں آتا ہے کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، ہمارے چاہنے والے اور ہمارے لیے ڈھیر ساری محبتوں کے اظہار کرنے والے ہم کو اسی کالی کوٹھری میں لا کر کے دفن کر کے چلے جائیں گے۔ یہ جو کرتے پہنے ہوئے ہیں اس کو بھی بدن سے نکالنے کی طاقت نہیں ہوگی، بدن سے نکالنے کی طاقت نہیں ہوگی، کینچیاں چلا کر کے ان کپڑوں کو بدن سے علیحدہ کیا جائے گا۔ اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ ناپاک ہو جاتے ہیں، اگلی پچھلی شرمگاہ سے بول و براز کا نکلنا ہو جاتا ہے، وہ اتنا خوفناک اور زہرناک وقت ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جن کو اپنی طاقتوں پر غرور ہوتا ہے، جن کو اپنے حسن و جمال پر فخر ہوتا ہے، جو یہ کبھی سوچتے نہیں کہ ہم ایسے مجبور ہو جائیں گے، یہ سارے مناظر آپ دیکھتے ہیں، بہتوں کو دیکھا ہو، بڑے بڑے جوان رانا چلے گئے، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، فقہائے دین اس دنیا سے چلے گئے، رخت سفر باندھ لیے، اور اپنا تو ایک ساتھی بلکتا رہ گیا، اپنے باپ سے گہار لگا رہا تھا وہ، اور اپنے عالم بھائی سے کہہ رہا تھا میرے اکاؤنٹ میں بہت سارے روپے، کم سے کم آکسیجن تو لے لو، وہ باٹلے تو لے آؤ۔ اللہ کی قسم ابھی اس کے عالم بھائی سے ملاقات ہوئی، مدینہ منورہ مشرفہ سے جو فارغ التحصیل ہے، اپنا ہی ساتھی، بڑا بھائی، کمانے والا، اور لوگوں کی نگاہوں کا تارا، لوگ وقار کی نگاہوں سے جسے دیکھتے تھے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بستر مرگ پر مر گیا۔ کیوں؟ مطلوبہ مقدار میں آکسیجن فراہم لوگ نہیں کر سکے، آکسیجن کی کمی پائی گئی، اور بولتا رہا، کہا بہت سارے پیسے ہیں، لے لو اور خرید لو، ایسا تڑپ تڑپ کر کے جان دے دیا۔ وہ کس چیز پر فخر ہے؟ کس پر فخر ہے؟ کس چیز میں آپ بھولے ہوئے ہیں؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا چلے گئے جو کہتے تھے بچا لو، ڈاکٹروں کے پاس ایسے کتنے لوگ گر پڑے ان کے پیروں پر، سجدے میں چلے گئے، مائی باپ بچا لو، کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ بے ایمان خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، آپ کو کیا بچائے گا؟ وہ کیا اوقات ہے اس کی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں رہو، پھوس کی جھوپڑی میں ہو، محل میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، خلوت میں ہو، اجتماع گاہ میں ہو، موت کا فرشتہ آئے گا اور آپ کی روح کو قبض کر کے لے جائے گا۔ دنیا میں ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو اس کے آخری پنجوں کو روک دے، نہ کوئی پیغمبر روک سکا ہے، نہ اللہ کا کوئی بزرگ بندہ روک سکا ہے، نہ کوئی گنہگار روک سکا۔ پوری تاریخ انسانیت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کبھی ایسا ہوا کہ پیسوں سے اس کی روح کو روک دیا گیا ہو، ڈرا دھمکا کر کے فرشتے کو منع کر دیا گیا ہو؟ کبھی نہیں ہوا۔ وہ رحم سے عاری فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کے
آگے جھک جانے والے فرشتے ہیں. رب العالمین کے ادنا اشارے پر دنیا کو تہو بالا کر دینے پر قادر فرشتے ہیں. وہ امین بھی ہیں اور وہ کبھی بھی ہیں. وقت جب آ جاتا ہے تو نہ آگے ہے اور نہ پیچھے ہے. اور ایک بار جو چلا گیا ساری طاقتیں مل کر کے بھی وہ دنیا کی ساری خدائی اکٹھی ہو جائے. جو کہتے ہیں نا بہت متقی ہیں ہم, جو کہتے ہیں نا رب کے یہاں ہماری بہت سنی جاتی ہے, یہ سب مل جائیں للو پنجو, کسی کو روک نہیں سکتے. اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ کی آمد ہوئی. سانپ کے ڈس لینے سے صحابی رسول کی موت ہو جاتی ہے. امام مسلم نے اس روایت کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. خندق کا موقع ہے, دشمن کی فوج مدینہ کے باہر جمع ہے. مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے تعلق سے انہوں نے سوچ رکھا ہے. مسلمان پہرہ داری کر رہے ہیں, صحابی رسول ہیں, نئی نئی شادی ہوئی ہے. اللہ کے رسول سے اذن لے کر کے اپنے گھر پر گئے. اللہ کے رسول میری شادی ابھی نہیں ہوئی ہے, گھر کے احوال معلوم کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا خذ علیک سلاح, خذ علیک سلاح, ہتھیار بھی لے لے. اور جب گئے تو گھر کی چوکھٹ کے باہر بیوی کھڑی ہے. نیزہ نکالا اور بیوی کو قتل کرنا چاہا صحابی رسول نے. یہ غیرت کے خلاف ہے. عورت اور گھر سے باہر ہو, بول کر گئے تھے گھر ہی میں رہنا, گھر کے باہر دیکھ کر کے بیوی کو غصے میں آ گئے اور قتل کرنا چاہا. بیوی نے کہا امسک علیک رمحک, اپنا نیزہ روک لو, آؤ دیکھو ملذی اخرجنی, کیا چیز ہے وہ جس نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے. جب گھر میں داخل ہوئے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ مُنْتَبِيَةٌ, ایک اژدہا ہے, ایک اژدہا ہے, سانپ ہے جو کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا ہے. کہا اس وجہ سے میں نکل گئی. نیزہ مارا, فتعنتُ, میں نے چبھویا نیزہ, دھسا دیا, اور اس کے بعد اٹھایا. فاستغبت الحیۃ, اژدہا متحرک ہوا, حرکت میں آ گیا. شدت کرب اور درد کی وجہ سے وہ پوری تحریک اٹھی اس کے یہاں, جوش میں آ گیا اور اوپر سے گرا نیچے, صحابی رسول کے اوپر آیا. راوی حدیث کہتے ہیں صحابی رسول پہلے وفات پائے یا وہ سانپ پہلے مرا, اس کا اندازہ کرنا مشکل ہو گیا. وہی صحابی رسول آئے, کہا افرادی قوت کی کمی ہے ہمارے یہاں, 10,000 سے زائد کی تعداد میں دشمن موجود ہے, مدینے کے باسیوں کو قتل کرنے کے در پہ ہے, آپ دعا کر دیجئے. اور یہاں کیا کہا جاتا ہے, آپ زندہ کر دیجئے, ہے نا, آپ زندہ کر دیجئے. اور پیارے مصطفیٰ کے ساتھیوں نے کہا ادعوا اللہ ان یحییہ, رب قدوس سے دعا کر دیجئے اللہ اس کو جیوت کر دے, زندہ کر دے. پیارے مصطفیٰ نے کہا اپنے بھائی کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرو. جو ہونا تھا ہو گیا. اس موقع پر نبی نے کہا تھا ان بالمدینۃ جنا قد اسلموا, مدینے میں کچھ جنات ہیں جو اسلام لے آئے ہیں, ان کو اپنے گھروں میں دیکھو, سانپ کی صورت میں کسی اور شکل میں, فاذنوہ بثلاث, بول دو 3 بار کہ اگر تو سانپ نہیں ہے کوئی اور مخلوق ہے تو چلا جا. 3 بار بولنے کے بعد اگر وہ آپ کے گھر سے نہیں نکلتا ہے وہ سانپ, وہ بچھو, فاقتلوہ, مار ڈالو اور قتل کر دو. تمہارے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں, کوئی گرفت نہیں اللہ کے دربار میں. اور بولنے سے پہلے اگر مار دیا وہ جنات رہا تو اللہ کے ہم مواخذہ ہو جائے گا, پکڑ ہو جائے گی, آپ قاتل ٹھہرو گے. یہ حدیث کا مفہوم ہے بھائیو. یہ آ گئی ہے بات ضمناً کہ کوئی ہے نہیں ایسا
جس کے اندر یہ پاور ہو، یہ قوت ہو کہ کسی مرنے والے کو مرنے سے روک دے، ملک الموت کے آہنی پنجوں کو مروڑ دے، اس بے رحم فرشتے کے دل میں رحم و مروت کی کرنیں بکھیر دے، ایسا اس دھرتی پر کوئی نہیں آیا۔ اور حدیث کی کتابوں کو اٹھائیے، صحیح بخاری کی اوراق گردانی کیجئے، صحیح مسلم کو دیکھیے تو ایک متفق علیہ روایت سامنے آتی ہے، اور جس کو آپ نے سنا بھی ہوگا۔ میں اشارتاً کہوں آپ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ور انسان، طور پہاڑ پر رب سے ہم کلام ہونے والا، گفتگو کرنے والے، اللہ کے محبوب بندے، رب کے برگزیدہ بندے، انسانی شکل میں آیا تھا موت کا فرشتہ، فسق کا زوردار تماشا رسید کیا، ففق عینہ، ایک آنکھ اس کی باہر نکل گئی، اور پھر تل ملایا ہوا رب قدوس کے حضور گیا، کہا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اللہ آپ نے ایسے شخص کے پاس بھیج دیا جو ابھی مرنا نہیں چاہتا ہے۔ فرد اللہ علیہ بصرہ، اس کی بینائی کو اللہ نے لوٹا دیا، وہ بصارت واپس کر دی، اور کہا جاؤ موسیٰ سے کہہ دینا یضع یدہ علی متن ثور فلہ بکل ما غطت بہ یدہ بکل شارۃ سنہ، کہ اپنی ہتھیلی کو کسی بیل کی پشت پر رکھے اور دیکھے اس ہتھیلی کے نیچے کتنے بال آتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک سال اور اس کو دنیا میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جاؤ، فرشتے نے آیا، ذکر کیا، سب کچھ سن کر کے کہا ثم ماذا، اتنے سالوں کی مہلت ملنے کے بعد جتنے بال آ جاتے ہیں ہتھیلی کے نیچے پھر کیا ہوگا؟ کہا ثم الموت، پھر اس کے بعد موت ہی ہے۔ کہا فلان، تو دیر کس بات کی، ابھی ہماری روح نکال لو، ابھی روح قبض کر لے، فرشتہ اجل ابھی لے لے روح۔ بس ایک سوال کیا تھا، بیت المقدس سے مجھے قریب کر دے اللہ، رمیتم بحجر، کوئی پتھر پھینکے، وہ پتھر کی دوری کے بقدر بیت المقدس سے مجھے قریب کر دے۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا اگر وہاں جانا ہوا لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وہ راستے کے کنارے ایک سرخ ٹیلے کے نیچے ہی موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں۔ ایک شخص کو ہم نے دیکھا کتاب و سنت کے مطالعے کے بعد، قرآن کو پڑھنے کے بعد، احادیث مصطفیٰ کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد، کہ جس نے تھوڑا سا مقابلہ کیا تھا، مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ کا حکم تھا، رب کو یہ دکھانا منظور تھا کہ کوئی کیسا ہی بہادر کیوں نہ ہو، رب کا کیسا ہی عظیم اور محبوب بندہ ہی کیوں نہ ہو، وہ طور پہاڑ پر رب سے ہم کلام ہونے والا موسیٰ کلیم اللہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا، اس کو بھی اس دنیا سے رخت سفر باندھنا ہوگا۔ یہ دکھانا چاہا رب قدوس نے۔ ہماری اور آپ جیسے، ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کی آنکھوں کو کھولنا مقصود ہے۔ آنکھیں کھولو، بیدار ہو جاؤ، غفلت و سرشاری کی ڈھیر ساری راتیں بیت چکی ہیں، کب آ جائے موت کا فرشتہ پروانہ اجل لے کر کچھ بتا دیں گے۔ اور پیارے مصطفیٰ کی وہ حدیث ذرا پڑھیں، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ، جب بندہ ہوتا ہے فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا سے جانے کے وقت میں، یعنی دنیا سے جانے کا جب وقت ہو جاتا ہے، آخرت میں جانے کا وقت جب بندے کا ہو جاتا ہے، تو جانتے ہیں فرشتے آتے ہیں۔ بھائی لوگ کہتے ہیں 40 روز پہلے سے پتہ ہو جاتا ہے، 40 روز پہلے سے فرشتوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں سے پڑھا ہے آپ نے؟ کس عالم نے بتایا ہے آپ کو
کس مدرس نے درس دیا ہے آپ کو؟ کہاں سے جانا ہے آپ نے؟ عین روح قبض ہونے سے کچھ ساتھ پہلے، ثانیہ پہلے فرشتے آتے ہیں. نزل الیہ الملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتوں کا نزول جلال ہوتا ہے. اور فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ بیض الوجوہ، روشن چہرے والے، کأن وجوہہم الشمس المشرقہ، چہرے کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے روشن سورج ہو، روشن سورج ہو. اور روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں کن کے پاس؟ کن کی روح کو قبض کرنے کے لیے؟ الرجل الصالح، نیک آدمی اگر ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے. یہاں مسلمان مومن کافر کی بات نہیں ہے. الرجل الصالح، وہ مسلمان ہی ہو لیکن ایسا مسلمان کہ جن کو دیکھ کر کے یہود و نصارہ کی یاد تازہ ہو جائے، جن کو دیکھ کر شیطان کو یہ کہنا پڑ جائے کہ یہ ہمارے ہی دوست ہیں، یہ ہمارے ہی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ مسلمان اگر وہ شخص صالح اور نیک ہوتا ہے، فرشتے مد البصر جلسوا الیہ اور جلسوا من مد البصر، تا حد نگاہ ہوتے ہیں، تا حد جہاں تک اس آدمی کی نگاہ پہنچتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھتے ہیں. اگر نیک ہے تو نورانی چہرے والے فرشتے ہوتے ہیں. اور پھر یاتی الیہ ملک الموت. کچھ لوگ کہتے ہیں اسرائیل، موت کے فرشتے کا نام اسرائیل نہیں ہے، ملک الموت حدیث کی زبان میں کہا گیا. پھر ملک الموت آتا ہے اور سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور سارے فرشتے موجود ہیں، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے سر کے پاس. روح قبض کرنا یہ ملک الموت کا کام ہے. بقیہ لوگ اس کے اور ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، وہ بھی موجود ہوتے ہیں فرشتوں کی شکل اور صورت میں. اگر نیک ہے تو خوبصورت چہرے والے، بد ہے تو بدصورت چہرے والے. اور بیٹھتا ہے ملک الموت. فرشتوں کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ جنت کی خوشبو ہوتی ہے. وَكَفْنٌ مِّنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، جنت کے کپڑوں میں سے کپڑے ہوتے ہیں فرشتوں کے ہاتھوں میں. روح یہ قبض کرتا ہے سر کے پاس بیٹھ کر کے. جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ دھندہ پانی کاروبار بیوی بچے نہیں کام آئیں گے، مرنا ہے نا. اگر اس کائنات میں کوئی شخص موت سے بچ سکتا تھا تو صرف ایک ذات، پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اللہ کی نگاہوں میں آپ سے زیادہ عظیم، آپ سے زیادہ پیارا، آپ سے بڑا ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا. انبیاء بہت سارے آئے، سب کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن پیارے مصطفیٰ کو سید و ولد عالم کا خطاب عظیم ملا ہے، خلعت فاخرہ ملا ہے. اگر کوئی بچ سکتا تھا موت کے پنجوں سے تو پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ. آپ کو بھی جانا پڑا، آپ کو بھی جانا پڑا. اور اماں عائشہ صدیقہ نے کہا انہو لبینا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، بین ذاقنتی و حاقنتی، آپ کا سر مبارک میری ہنسلی کی ہڈی اور ٹھوڑی کے بیچ میں ہے، اسے لگا کے رکھی تھی. اور شدت کرب ہے، پریشان ہیں، بے چین ہیں. بے چینی کا یہ عالم ہے کہ سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، پانی سے بھرا ہوا پیالہ. پیارے مصطفیٰ ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں پیالے میں اور پانی نکال کر کے بے اطمینانی کا یہ عالم، اضطراب کا یہ عالم کہ اپنے چہرے پر ملتے ہیں کہ کسی طرح سے سکون مل جائے. اماں فرماتی ہیں پیارے نبی کی اس تکلیف کو دیکھ کر دنیا میں مرنے والوں کی تکلیفوں کو میں نے بہت ہلکا سمجھا. مجھے کسی کی موت پر تعجب نہیں ہوا، نبی کو مرض الموت میں شدت کرب سے دوچار ہوتا ہوا دیکھ کر دنیا میں کسی بھی مرنے والے کی سختی سے مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا. بہت زیادہ سختی تھی اس وقت، بہت زیادہ سختی تھی. اور شدت رنج، اضطراب و بے چینی سے آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ.
وَإِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكْرَاتٍ، بے شک موت کی سختیاں ہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ آپ اس عین اس پریشانی کے عالم میں کہہ رہے ہیں، یہ کلمات پیارے مصطفیٰ کی مبارک زبان سے ادا ہو رہے ہیں، اور حالت ایسی ہے کہ مدینہ کے مسلمان اپنے حواس کھو بیٹھیں گے، مدینہ کے مسلمان نبی پر جانثار ہونے والے، نبی پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہنے والے صحابہ ہچکیاں بدی ہوئی ہیں، ہچکیاں۔ اور جب دنیا سے آپ چلے گئے تو عمر ابن خطاب جیسے بہادر شخص نے کہا اگر کوئی یہ بول دے کہ محمد الرسول اللہ کا توفیہ وفات پا چکے ہیں تو میں اس کے جسم سے اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ یہ محبت تھی، اور محبت اس طرح کہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ پیارے مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے، اور آپ فرما رہے تھے کہ آپ دنیا سے گئے نہیں ہیں، آپ تو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے ہیں، جیسے موسیٰ جایا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے نبی کو بھی جانا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانا پڑا، اس لیے تیار رہو، نارمل ہو جاؤ، اخلاق کا مظاہرہ کرو، یہ تلوار جیسی زبان کو لگام دینے کی کوشش کرو۔ محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کر مردہ بھائی کا گوشت کھانے والے مسلمانوں کب جاگو گے، کب سنبھالو گے اپنے آپ کو؟ جب فرشتہ آ جائے گا تب پھر سنبھلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ملک الموت ہوتا ہے اور نیک آدمی ہے تو ملک الموت جانتے کیا کہتا ہے؟ اخرجی یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح نکل، اے پاکیزہ روح کانت فی الجسد الطیب، اے پاکیزہ روح پاک جسم میں رہنے والی روح چل، اخرجی حمیدتن، قابل ستائش ہے تو، قابل تعریف ہے تو، چل، چھوڑ اس اسٹرکچر کو، اس ڈھانچے کو، چل۔ کہاں چل؟ رب کی جنتوں کی طرف چل۔ ابشری بروح و ریحان و رب غیر غضبانہ، چل خوشبوؤں کی طرف چل، رب کی رحمتوں کی طرف چل، اس رب کی طرف چل جو تجھ سے بہت خوش ہے، بہت مہربان ہے، اس کی طرف چل۔ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ قصہ کہانی ادھر ادھر کی بات، بے سند اور غیر بنیاد بات نہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے نکلنے والی بات ہے۔ چل، معلوم ہے اس کے بعد مسند احمد ابن حنبل کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ نیک شخص ہے تخرج، اس کی روح نکلتی ہے، کیسے؟ تسیلو کا قطرۃ السقا، جیسے مشکیزہ چمڑے کا برتن، وہ بندھن کھول دیا جائے پانی بآسانی بہنے لگتا ہے، ایسے اس کی روح جسم سے آسانی سے نکل آتی ہے۔ فرشتہ ہاتھ میں لیتا ہے، سارے فرشتے اس کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں، جنت کا جو کفن ہوتا ہے اس میں لپٹا لیتے ہیں، اور پھر لے کر کے آسمان کی طرف، ثم یعرج الی السماء، اور ثم تعرج الی السماء، آسمان کی طرف فرشتے صعود کرتے ہیں، عروج کرتے ہیں، چڑھتے ہیں۔ وہ پہلے آسمان پر پہنچنے سے پہلے بدن سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ جیسے کستوری کی خوشبو ہو دنیا میں، ویسی خوشبو نکلتی ہے اس روح سے۔ پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں فرشتہ کہتا من کون، کس کی آمد ہے، کون آ رہا ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ پاکیزہ روح ہے۔ تو جو دربان ہوتا ہے پہلے آسمان کا کہتا ہے مرحبا بالنفس الطیبہ، پاکیزہ روح کو کانا مبارک ہو، خوش آمدید ہو، خوش آمدید ہو، ادخلی، داخل ہو جا رب کی رحمت کی طرف، رب کے جنت میں موجود خوشبوؤں کی طرف، رب کا
انتظار شدید ہے تیرے تعلق سے، چل داخل ہو جا۔ ایسے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں، حتیٰ کہ اس آسمان پر اس روح کو لے جایا جاتا ہے جس کے اوپر رب العالمین کا عرش معلیٰ ہے۔ پھر وہاں سے اللہ کے حکم سے پلٹا دیا جاتا ہے، قبر میں لایا جاتا ہے، اور پھر فیض لسان ہی، دو لوگ آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں من ربو، تیرا رب کیا ہے، کون ہے تیرا رب؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ۔ یہ مسند احمد بن حنبل کے الفاظ ہیں۔ ما دینک، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من الذی بعث فیکم، تمہارے درمیان کس کو بھیجا گیا پیغمبر کی حیثیت سے؟ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی ہے اس کی قبر، سلا دیا جاتا ہے۔ ایک حسین آدمی آتا ہے، دیکھ کر کے یہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا من، آپ کون ہیں؟ کہتا آپ کے صالح اعمال، تم نے دنیا میں جو اچھائیاں کی تھی وہ اچھائیاں اللہ نے انسانی صورت و شکل میں بھیجا ہے مجھے، اچھے اور روشن چہرے کے ساتھ آتا ہے۔ اگر کوئی شخص بددین ہے، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلَ السُّوءُ، برا آدمی ہے، تو موت کا فرشتہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتا او خبیث، نکل نکل، یا ایتھا النفس الخبیثۃ، نکل، اور کہتا ہے نکل، کہاں چلنا ہے؟ اخرجی الی حمیم وغساق، گرم پانی کی طرف چل، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والے خون اور پیپ کی طرف چل، اے خبیث روح، خبیث جسم میں رہنے والی چل۔ یہ سنتے ہی وہ روح، اگر برا آدمی ہوتا ہے، پورے جسم کے اندر گھومنے لگتی ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں اتنی سختی کے ساتھ اس کو کھینچا جاتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ۔ سلاخ کسے کہتے ہیں؟ سلاخ لوہے کی وہ تیلی ہے کہ جس میں آپ گوشت کی بوٹیاں لگا کر کے یشوا بھونتے ہو، وہ لوہے کی سلاخ جیسے بھیگے ہوئے اون کو، بھیگے ہوئے اون سے اس سلاخ کو سختی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے، ایسے اس کی روح کو گھسیٹ کر نکالا جاتا ہے اور جہنم کے ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو لے جایا جاتا ہے۔ آسمان پر پہنچنے سے پہلے بڑی کریہ قسم کی بدبو پھوٹتی ہے، اور آسمانوں پر جب پہنچتے ہیں فرشتے، کہا جاتا ہے پہلا دروازہ ہے، کون ہے؟ کہا جاتا ہے یہ خبیث روح ہے جو خبیث جسم میں تھی، لے جاؤ پلٹاؤ، لا تفتح لک ابواب السماء، جنت کے دروازے تمہارے لیے نہیں کھل سکتے۔ پوری روایت۔ اور کچھ دیر کے بعد قبر میں لایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، سوال ہوتا ہے تمہارا رب کون، دین کیا ہے، نبی کیا ہے، کون ہیں، کون تمہاری ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجے گئے؟ کہتا اللہ ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اور پھر اس کے بعد وہیں سے کٹائی شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے اس کو سزا دیا جاتا ہے۔ پھر پوری تفصیل ہے بھائیو، صرف اس لیے کہ آپ اس کو مستقل دنیا مت خیال کریں، یہ فانی ہے، عارضی ہے، اس نے بڑے بڑے سورماؤں کو نگل لیا۔ یہ دنیا اتنی بے رحم ہے کہ اس کی سختی سے کوئی نہیں بچ سکا ہے، سب کو جانا ہے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے، اس لیے تیاری کرو۔ نماز سے کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ وہی وقت جب فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے اور بٹھایا جاتا ہے، وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتا ہے مردہ، تو سامنے اس کے پورا منظر ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے سورج ابھی ڈوب جائے گا۔ وہ چاہے رات میں دفن کیا گیا ہو، دن میں دفن کیا گیا ہو، اگر نیک ہے سورج کو ایسا لگتا ہے سورج ابھی ڈوب جائے گا۔ عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے کو کہتا ہے دعونی اصلی، رک جاؤ مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو، رک جاؤ، عصر کی نماز میری ضائع ہو جائے گی، وقت نکلنے کو ہے، رک جاؤ نماز پڑھ لینے دو۔ وہیں سے نماز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نماز چھوڑ کر کے آپ ایماندار نہیں بن رہے ہو، آپ بے ایمان بن رہے ہو۔ نماز سے غفلت کر کے آپ ایمانداری کا جو ڈھورا پیٹتے ہو،
اور کہتے ہو نمازی بے ایمان ہوتے ہیں، روئے زمین میں تم سے بڑا بے غیرت کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ بے ایمان کون ہو سکتا ہے؟ رب کی آیات کی مخالفت، پیارے مصطفیٰ کی احادیث کی مخالفت، جو اللہ کا بہت عظیم حق ہے، اس حق کا جنازہ آپ نکال رہے ہو اور ایمانداری کی راہ گلاتے ہو۔ آپ سنبھل جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیاوی زندگی بھی اللہ بہتر انداز کی گزرے، اور آخرت میں اللہ ہم سب کو فلاح و بہبود سے ہمکنار کر دینا۔ اللہ جب تک زندہ ہیں ایمان پر ہوں، اسلام پر ہوں، توحید پر ہوں، رسول اللہ سے سچی عقیدت پر ہوں، اور جب دنیا سے ہمارا جانا ہو تو ایمان و توحید پر ہو، صراط مستقیم پر رہتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں۔ اللہ قیامت کے دن جب میدان محشر سجا ہوا ہو، پیارے مصطفیٰ کے مقدس ہاتھوں سے ہم سب کو حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، آمین مسلم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا